السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈر کی ایک نئی داستان۔ وہ بس میں بیٹھا اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ جلد ہی قصبہ پہنچ کر اپنے دوستوں کو سرپرائز دوں گا اور پھر کل صبح ہوتے ہی ہم دوست گھومنے نکل جائیں گے۔ اس کی بس اپنی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ باہر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ بس لگ بھگ خالی ہی ہو چکی تھی۔ ایک آدھی مسافر پیچھے کی طرف بیٹھا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو حیرت کے ساتھ پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اب تک تو اس کو قصبہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ مگر خیر، بس بھی تو بہت لیٹ آئی تھی، وہ یہ سوچ کر اطمینان میں آ گیا۔ اچانک بس کو بہت زور سے بریک لگا اور بس رک گئی۔ بس کا پردہ ہٹا کر کھڑکی کھول کر اس نے باہر دیکھا تو وہ کوئی چھوٹا سا بس اسٹاپ لگ رہا تھا۔ تھوڑی چہل پہل دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تو اسے بھوک ستانے لگی۔ اس نے بس میں بیٹھے بیٹھے ہی شیشے کے باہر گردن نکال کر ایک چائے والے کو آواز دی۔ چائے والے کو بلا کر اس نے چائے کا کہا اور کچھ کھانے کے لیے کہا اس سے، اور اس کے بعد اس نے جیب سے پیسے نکال کر چائے والے کو دیے۔ چائے کا ایک سپ لے کر اسے بہت مزہ آیا، کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور وہ صبح سے سفر کر رہا تھا۔ چائے بہت مزیدار تھی۔ اچانک سے چائے والے نے کہا، بابو صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ اس نے چائے والے کو اپنے قصبے کا نام بتایا تو چائے والے کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ چائے والے نے تصدیق کرنے کے لیے دوبارہ پوچھا، کیا کہا صاحب آپ نے؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے وہی جواب دیا جو اس نے پہلے جواب دیا تھا۔ چائے والا جلدی سے بس سے اتر گیا اور چائے والے کی حالت دیکھ کے وہ خود پریشان ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ چائے والے کو یہ اچانک کیا ہو گیا ہے، میں نے تو صرف اپنے قصبے کا نام ہی بتایا تھا۔ چائے والا بولا، صاحب آج رات آپ اسی بس اڈے پہ رک جائیں، پھر صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ چائے والے بولا، رات کے وقت بس اڈے پر آ کر بس رک جاتی ہے اور صبح ہونے کے بعد ہی وہ اس قصبے کے لیے نکلتی ہے۔ اس نے چائے والے سے کہا، کیوں، ایسا کیا ہے جو رات کو نہیں جا سکتا میں؟ چائے والے نے کہا، نہیں صاحب، رات کے وقت وہاں جو بھی جاتا ہے وہ زندہ لاش بن جاتا ہے۔ ہم اسے زندہ لاش کی بستی کہتے ہیں۔ میں خود اسی گاؤں کا ہوں، ہفتے میں صرف ایک بار گاؤں جاتا ہوں اور صبح سویرے جا کر شام سے پہلے واپس لوٹ آتا ہوں۔ اس نے پوچھا، تو کیا یہ بس اس قصبے تک آج رات نہیں جائے گی؟ اچانک سے بس ڈرائیور نے کہا، نہیں، آپ کو یہیں اترنا پڑے گا۔ اس نے کہا، مجھے رات کو ہی قصبہ پہنچنا ہے، کیونکہ صبح سویرے ہوتے کے ساتھ ہی مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے۔ بس ڈرائیور نے کہا، صاحب گاڑی رات کے وقت اس علاقے میں نہیں جاتی، وہ زندہ لاشوں کی بستی ہے، آپ شہری لوگ اسے زومبائی کہتے ہو شاید۔ تو اس نے تصدیق کی، نہیں زومبائی نہیں، زومبی کہنا چاہ رہے ہوگے تم۔ ڈرائیور بولا، ہاں وہی تو فلموں میں دکھاتے ہیں، ویسے ہی رات کے وقت لوگ خبر سے نکلتے ہیں اور مردے زندہ ہو کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں ان کو کوئی انسان نظر آتا ہے وہ اس کا دماغ اور خون پینا شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہی مرا ہوا شخص پھر زندہ ہو کر کسی دوسرے انسان کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے۔ اس کو چائے والے کی اور بس والے کی یہ تمام باتیں فلمی لگ رہی تھی، نہ جانے وہ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ اس نے خود سے سوچا، اس کو تو بس اپنے دوستوں کو سرپرائز دینا تھا۔ وہ بس سے اتر کر پیدل ہی اسی راستے کی طرف چل پڑا۔ بس اڈے میں موجود کافی لوگوں نے اسے روکا، مگر وہ نہ رکا اور آگے چلتا ہی چلے گیا۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، آج بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، کتنے دقیانوسی خیال کے لوگ ہیں آج کی دنیا میں لوگ۔ وہ جیسے جیسے آگے چل رہا تھا، راستہ اور بھی خوفناک ہونے لگا۔ ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ اندھیری رات ماحول کو اور بھی ڈراؤنا پیش کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اس کو دور سے کوئی ایک شخص عجیب و غریب انداز میں چلتا ہوا نظر آیا۔ وہ شخص جیسے ہی قریب سے گزرا تو اس کو ڈر لگنے لگا، کیونکہ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور چہرہ انتہائی خوفناک تھا، مگر وہ پھر بھی نہیں رکا اور آگے کی طرف چلنا ہی شروع کر دیا۔ اس کو تھوڑے فاصلے پہ ایسے ہی خوفناک لوگ چلتے ہوئے اپنی طرف نظر آ رہے تھے۔ اب اس خوف کے عالم میں اس کو یاد آ رہا تھا کہ بس اڈے پہ موجود لوگوں نے اسے کتنا روکا تھا، لیکن وہ نہ رکا اور اپنی ضد کے آگے اڑا رہا، یہ کہہ کر کہ مجھے صبح ہونے سے پہلے قصبہ پہنچنا ہے۔
جب وہ چلتے چلتے تھک گیا تو ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا، کیونکہ اسے سامنے سے آتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ واقعی زومبی ہی تھے۔ ایسا لگنے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی فلم چل رہی ہو۔ خوف سے وہ اس درخت کے پیچھے چھپا رہا اور خود کو کوس رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا اور ان لوگوں کی بات کیوں نہ سنی۔ اس نے غور سے دیکھا تو روڈ پر بچے، بوڑھے، جوان، ہر عمر کے لوگ روڈ پہ چل رہے ہیں، اور انسانی دماغ اور خون پینے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اور ان کے جسم پہ دماغ کے کچھ حصے اور خون ٹپک رہا تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ زومبیز تو انسانی خوشبو سونگھ لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا وہ مجھے بھی کھا جائیں گے؟ وہ یہ سوچ کر کانپ رہا تھا۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے ابھی زندہ رہنا ہے۔ وہ اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے کسی نے اس کی گردن پہ دانت گاڑ دیے اور خون چوسنے لگا، اور جیسے ہی اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ اس کا ہی دوست تھا، وہ جس قصبے اپنے دوست کے گھر جا رہا تھا۔ اس کی موت اب یقینی تھی، کیونکہ ایک زومبی اگر کسی انسان کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے بعد سارے زومبیز اس کو نہیں چھوڑتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ کسی ایسے قصبے کے قریب تو نہیں رہتے جہاں بس رات کو نہیں چلتی؟ ذرا سوچیے۔